یسوع مسیح کے جلالی اور بابرکت نام میں جرمیا ٹی وی دیکھنے والوں کو سلام۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ پاسٹر آفتاب رحمت اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام انکاؤنٹر، اور آپ اس پروگرام میں ہمیشہ ہی بہت سی برکت کی باتیں سیکھتے ہیں۔ خدا کے خدام یہاں پر آتے ہیں اور کلام کی بہت ساری باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، لیکن آج کا یہ پروگرام بڑا خاص ہے کیونکہ یہ ہے کرسمس اسپیشل۔ ہیلیلویا۔ اور میں جانتا ہوں کہ آپ سب شادمان ہیں، آپ بابرکت ہیں، کیونکہ آپ یسوع مسیح کی پیدائش کو انجوائے کر رہے ہیں۔ ہیلیلویا۔ خداوند آپ سب کو کثرت سے برکت دے۔ اور آج کا یہ جو کرسمس اسپیشل انکاؤنٹر پروگرام ہے، آج ہمارے ساتھ خداوند کے بڑے ہی خوبصورت بابرکت خادم ہیں، اور جو خداوند کے لیے کھیت میں عرصہ دراز سے کام کر رہے ہیں۔ میری مراد ہے علی جناب خداوند کے خادم پاسٹر عبید اقبال صاحب۔ پاسٹر صاحب، ہم آپ کو پروگرام انکاؤنٹر میں اور کرسمس اسپیشل پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں۔ تھینک یو پادری آفتاب صاحب، تھینک یو سو مچ۔ اینڈ میری طرف سے اور جرمیا ٹی وی کی طرف سے آپ کو کرسمس کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں۔ بہت شکریہ بھائی آفتاب، اور میری طرف سے، میرے گھرانے کی طرف سے آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو۔ تھینک یو سو مچ۔ کرسمس خوشیوں کا تہوار ہے، کرسمس ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا تہوار ہے، اور یسوع مسیح اس زمین پر آیا ہی اسی لیے تاکہ ہر فرد و بشر، ہر رنگ و نسل، ہر قبیلہ اور ہر ایک انسان اس کو قبول کرنے کے وسیلہ سے خدا باپ کے ساتھ ملاقات کر سکے۔ سو خداوند کی تعریف کرتے ہیں، خداوند کے پاک نام کو عزت و جلال دیتے ہیں۔ عزیزو، ہم جانتے ہیں کہ خداوند اس زمین پر ہم سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے۔ آمین۔ خداوند ہمارے ساتھ رفاقت رکھنے کے لیے آیا ہے۔ خداوند ہمارے ساتھ رفاقت رکھنے کے لیے آیا ہے۔ سو پاسٹر صاحب، میں جاننا چاہتا ہوں اور میرے ویورز بھی آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ کرسمس کو محبت کا تہوار کیوں کہتے ہیں؟ بہت شکریہ اس خاص وقت کے لیے، اور یہ خوبصورت کویسچن ہے جو آپ نے پوچھا ہے۔ کرسمس کو محبت کا تہوار اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب ہم آدم سے لے کر یسوع مسیح سے پہلے تک کا سارا وہ دور دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان باوجود اپنی ریاضت عبادت کے وہ اپنی کمزوریوں میں بڑھتا ہی گیا ہے، اور دنیا جو ہے وہ گناہ کے اندر، دلدل کے اندر پھنسی ہوئی ہے۔ اور یہ خدا کا انیشیٹو ہے، یہ خدا کی طرف سے ہوا ہے کہ خدا خود زمین پر آیا ہے، اور اس لیے کہ خدا نے دنیا سے محبت رکھی ہے، اور اس لیے اس کو محبت کا تہوار۔ اور محبت کہاں سے ہوئی؟ خدا کی طرف سے، کہ وہ کام، وہ معیار جو انسان کے لیے ضروری ہے وہ اپنی ایفرٹس کے ساتھ تو کر نہیں پا رہا، تو خدا نے خود یہ کیا اور اپنے بیٹے کو اس زمین پر بھیجا، یعنی خدا خود آیا ہے، اور یہ دنیا کے ساتھ محبت ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا ثبوت کہ یہ محبت کا تہوار ہے کوئی ہو نہیں سکتا، کہ خدا نے دنیا سے محبت۔ ونڈرفل ونڈرفل۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا نے دنیا سے محبت رکھی، یسوع مسیح زمین پر آئے، تو یسوع مسیح کی پیدائش کا دن جو ہے اسی لیے دنیا بھر میں محبت اور پیار کا، امن کا سمبل سمجھا جاتا ہے، اور اسے جانا جاتا ہے۔ ہیلیلویا، خدا ان کی تعریف ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ پاسٹر صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ اس محبت کو جو باپ نے مسیح کے وسیلہ سے دنیا کے ساتھ کی، اب دنیا یعنی کہ میں اور آپ اس محبت کو ریسیو کریں، اس محبت کو پھیلائیں، اس محبت میں زندگی گزاریں، کیونکہ خدا نے تو اپنا کام بیٹے کو بھیج کر دیا۔ اب میری اور آپ کی باری ہے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کریں اور مسیح کے نام کو عزت و جلال ملے۔ اس کے ساتھ یسوع مسیح کو نور کہا گیا ہے، جی، بلکہ یسوع مسیح نے یہ دعویٰ کیا کہ میں دنیا کا نور ہوں۔ سو
اس بات پر تھوڑی روشنی ڈالیے کہ یسوع مسیح دنیا کا نور یا روشنی کیسے کہلاتا ہے؟ یہ دنیا جو ہے گناہ بیسیکلی تاریکی کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے کہ جب گناہ دنیا کے اندر ہے تو دنیا تاریکی کے اندر ہے، اور یسوع مسیح کا زمین پر آنا جو ہے یہ تاریکی سے نکالنے کے لیے ہے، اور وہ نور ہے جو تاریکی میں چمکا ہے۔ تھوڑی دیر پہلے آپ نے ایک بات کہی ہے کہ خدا نے تو دنیا سے محبت دکھائی ہے، ہمیں بھی ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھنی چاہیے۔ اور پھر آپ نے سوال یہ پوچھا ہے کہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح دنیا کا نور ہے۔ اب دیکھیں، جب وہ یوحنا کی انجیل میں کہتا ہے کہ میں دنیا کا نور ہوں، تو وہ زندگیاں جو اس نور کی روشنی سے منور ہو چکی ہیں، ان کو بھی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم دنیا کے نور ہو۔ ٹھیک ہے؟ اگر ہم یوحنا کے خطوط میں جا کر پڑھیں تو وہ کہتا ہے کہ یو آر دا لائٹ آف دا ورلڈ۔ ٹھیک ہے؟ اور یہ روشنی جو اس نے ہمارے اوپر رکھی، ہم نے اس روشنی کو ویلکم کیا، ہم منور ہو گئے۔ آپ نے دیکھا کہ ایگزامپل دینا چاہتا ہوں، جب ہم گاڑی ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں، روڈز پہ ہمیں ریفلیکٹر نظر آتے ہیں، ہے نا؟ تو جب لائٹ جو ہے، گاڑی کی جو لائٹ ہے وہ ان ریفلیکٹرز کے اوپر پڑتی ہے تو ان کے اپنے اندر تو روشنی نہیں ہوتی، پر اس روشنی کی وجہ سے وہ روشن ہو رہے ہوتے ہیں۔ ہم اس روشنی کی وجہ سے روشن ہوئے، اور اب خدا نے ہمیں بھیجا ہے کہ ہم بھی لوگوں کے لیے روشنی بنے۔ اور یسوع روشنی کیوں ہے؟ کیونکہ میں نے اپنی ذات میں اپنے آپ کو منور ہوتے دیکھا ہے، اور یہ یسوع کی بدولت ہے، یہ اس کے کلام کی بدولت ہے، اس لیے کہ اس نے مجھے نئی زندگی دی ہے، بیدار کیا ہے، نیا بنایا ہے، اندھیروں سے نکالا ہے، اور وہ بہت ساری زندگیوں کے لیے روشنی کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے۔ اور وہ روشنی ہے، اس کی روشنی کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ جس پر پڑتا ہے اسے بھی روشنی دینے والا بنا دیتا ہے۔ آمین آمین آمین، خداوند کی تعریف ہو۔ یہ تہوار صرف تہوار نہیں ہے، یہ تو زندگی گزارنے کا ایک نمونہ ہمیں مل جاتا ہے، کیونکہ یسوع مسیح اس دنیا میں آیا، اس نے دنیا کی ساری تاریکی کو ختم کیا اور ساری دنیا کو منور کر دیا۔ ہیلیلویا۔ بس صاحب، اگر ہم عام فہم بات کریں، اور اس کا آپ ببلیکل ریفرنس بھی ہمیں دے سکتے ہیں کہ کرسمس ہمیں سکھاتا کیا ہے، کرسمس میں ہم کیا سیکھتے ہیں، پرسنلی بھی اور اجتماعی طور پر بھی، کہ ہم اس سے کیا سیکھیں؟ بہت سارے اسباق ہیں، بہت ساری باتیں ہیں جو ہم کرسمس کے اس موقع پر سیکھ سکتے ہیں، اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ سیکھ سکتے، میں کہتا ہوں سیکھنے چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ وہ تہوار ہے، یہ وہ وقت ہے جہاں پر ہمیں اگاپے محبت جو ہے اس کی تصویر نظر آتی ہے۔ یہ وہ تہوار ہے جہاں پر ہمیں حلیمی اور فروتنی کا سبق ملتا ہے۔ یہ وہ تہوار ہے جہاں پر ہر ایک زندگی کے لیے اپنے آپ کو اویلیبل کرنے کا سبق ملتا ہے۔ یہ وہ تہوار ہے جہاں پر دوسروں کی فکر نظر آ رہی ہے۔ تو کتنے سارے اسباق ہیں کہ ہم کرسمس کے موقع پر، اگر ہم یسوع مسیح کی بات کریں تو خدا تجسم لے کر جسم کی صورت میں جب چرنی میں آتا ہے تو اس نے اپنے آپ کو ہر خاص و عام کے لیے اویلیبل کیا ہے۔ ٹھیک ہے؟ پھر چرنی میں آنا حلیمی اور فروتنی کی بہت بڑی مثال ہے۔ تو کتنے سبق ہیں، کتنی باتیں ہیں جو ہم اس موقع پر سیکھ سکتے ہیں۔ اور پھر ہمیں اس موقع پر ایک اور بہت بڑی مثال اور سبق جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ گیونگ کا ایک بہت بڑا سبق ہمیں ملتا ہے کہ خدا نے دنیا کو، جو ڈیزرو بھی نہیں کرتے تھے، ان کو انڈیزرونگ فیور دی، کہ اس نے اپنا بیٹا بخش دیا۔ ٹھیک ہے؟ فری گفٹ دے دیا اس کو۔ اور یہاں پر ہمیں ایک دوسرے کا خیال نظر آتا ہے۔ بائبل ہمیں یہ تو نہیں کہہ رہی کہ صرف اپنا خیال کرو،
سیلفشنس دنیا کے اندر بہت زیادہ ہے، لیکن بائبل یہ کہہ رہی ہے کہ کرسچن لائف جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کے لیے، دوسروں کا خیال کرتے ہوئے زندگی گزاریں، جو کہ خدا نے ہمیں اس موقع پر بہت بڑا سبق دیا ہے۔ اور خطوط میں بھی ہے، صرف اپنے ہی احوال پر نہیں بلکہ دوسروں کے احوال پر بھی غور کرنے کی جو تعلیم ہے وہ ہمیں ملتی ہے۔ تو بہت سارے اسباق ہیں جو ہم اس موقع پر سیکھ سکتے ہیں۔ بالکل، کرسمس میرے خیال میں جیسے شکر گزاری کا ایک مطلب ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھتا ہوں کہ شکر گزاری کا مطلب لینا نہیں، دینا ہے۔ محبت کا اصول لینا نہیں، دینا ہے۔ تو کرسمس بھی ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم ارد گرد خیال رکھیں، ہم اپنے گھر کے اندر خیال رکھیں، ہم اپنی کلیسیا کے اندر خیال رکھیں کہ کون کس چیز کے لیے ضرورت مند ہے، اور اگر آپ کے پاس اتنی طاقت ہے تو آپ دینے سے دریغ نہ کریں۔ کرسمس کا کوئی اور پہلو آپ کے ذہن میں آتا ہو کہ ہم کرسمس میں اور کیا چیزیں سیکھ سکتے ہیں؟ میں یہ سوچتا ہوں کہ کرسمس جو ہے یہ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ دیکھو، خدا جو ہے اس کا بیٹا زمین پر جب آیا ہے تو وہ اپنا مقصد لے کر آیا ہے۔ اس کا مقصد صرف پیدا ہونا نہیں ہے، اس کا مقصد جو ہے وہ آ کر دنیا کے لیے مرنا ہے، اپنا آپ دینا ہے۔ ابھی آپ نے بھی اس کا ذکر کیا۔ تو اس مقصد کو ہم اپنے سامنے رکھیں تو کرائسٹ لائک جو لائف ہے نا، وہ ہماری زندگی جو ہے وہ بنتی جائے گی۔ جب ہم اس طرح کی سیکریفیشل جو چیزیں ہیں اپنے اندر لے کر آئیں، قربانی کو لے کر آئیں، جو کرائسٹ نے اور خدا نے جو خوبصورت پکچر ہمارے سامنے رکھی ہے، تو اس طرح کی محبت میں، اس طرح کی قربانی میں جب ہم بڑھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اور بات ہم یہ ایڈ کر سکتے ہیں کہ کرسمس کے موقع پر ہمیں دوسروں کے لیے اپنے آپ کو دینا، قربان کرنا، سیکریفائس کرنا، گیونگ کا آنسر جو آپ نے بھی بات کی ہے وہ موجود ہے۔ آمین۔ کرسمس ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے۔ کرسمس ہمیں خدا کا دل دکھاتا ہے کہ خدا انسان کے لیے کیا کچھ کر سکتا ہے۔ ہیلیلویا۔ خداوند کی تعریف کرتے ہیں، خداوند کے نام کو عزت و جلال دیتے ہیں، خداوند کی بزرگی کو مانتے ہیں، اور وہ ہمارے ساتھ ہے۔ پاسٹر صاحب، ایک اور سوال آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ اگر ہم غور کریں تو یسوع مسیح کی پیدائش سے پہلے جب فرشتہ اور مقدسہ مریم کے درمیان بات چیت ہو رہی ہے تو اس کا اینڈ بڑا خوبصورت ہمیں نظر آتا ہے۔ اگر ہم لوکا کی انجیل اس کا پہلا باب اور 38ویں آیت دیکھیں تو لکھا ہے، مریم نے کہا، دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ مقدسہ مریم کا یہ خوبصورت جواب آپ کے نزدیک کیا معنی رکھتا ہے یا اہمیت رکھتا ہے؟ اس بات کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اس آیت میں آپ نے مقدسہ مریم کے جو الفاظ ہیں ان میں ایک چیز پڑھی ہے کہ میں خداوند کی بندی ہوں۔ جو خداوند کی بندی ہے وہ بندی ہے اس لیے کہ وہ خداوند کی تابع ہے، اس کی باتوں کو آنر کرنے والی ہے۔ لفظ بندہ جو ہے، اس کی ڈیفینیشن ہم اکثر لوگوں کو بتاتے ہیں کہ لفظ بندہ، خدا کا بندہ جو ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اکثر لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہیں، لیکن بہت بار نالج کی حد تک تو ڈیفینیشن ہم بتا دیتے ہیں، پر پریکٹیکلی تو وہ ڈیفینیشن ہماری زندگی کے اندر نظر نہیں آتی۔ پر مقدسہ مریم کی زندگی کے اندر اگرچہ یہ چیز، اگرچہ یہ بات معاشرے میں بھی بہت زیادہ قابل قبول نہیں ہے، میری اپنی جو معاشرے کے اندر عزت ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے بھی یہ بات بڑی مشکل ہے، لیکن ساری باتوں کے اوپر کیونکہ میں خداوند کی بندی ہوں اور یہ پیغام خدا کی طرف سے ہے،
تو پھر میرے سامنے کیوں, کیسے, کب یہ والی بات رہ نہیں جاتی. مجھے سبمٹ کرنا ہے, مجھے اوبے کرنا ہے. تو خدا کے بندے ہی یہ والی بات کر سکتے ہیں. لاجک ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کہاں سے, کیسے, کیوں. لیکن اگر خدا کے بندے ہیں تو پھر اس کی بات کو آنر کرنا ہے. پھر اوبیڈینس, پھر ماننا ہے, پھر ہاں ہی ہاں ہے, پھر نو نیور, ہیلے بہانے اگر مگر نہیں. اگر میں خدا کی بندی ہوں تو پھر میرے لیے وہی ہو جو خدا نے کہا ہے. سو میں اور آپ اس بات سے سیکھ سکتے ہیں, بلکہ سیکھنا چاہیے کہ میں اور آپ خدا کے ہیں, تو پھر جو خدا کہتا ہے وہ ہونا چاہیے, وہی ہماری زندگی میں نظر آنا چاہیے تاکہ خدا کا جلال ظاہر ہو. ہاللویا, خدا ان کی تعریف ہو. ایک آخری بات میں آپ کے ساتھ ضرور کرنا چاہوں گا کہ جس طرح ہم نے مقدسہ مریم کو ڈسکس کیا کہ ان کا جواب جو تھا وہ بڑا اہم تھا, اور اسی سے پھر آگے سلسلہ چلا. ایک اور کردار ہمیں نظر آتا ہے کرسمس کے موقع پر, وہ ہے چرواہے. تو میں جاننا چاہتا ہوں پاسٹر صاحب کہ چرواہوں کو خوشخبری دینے کے لیے چنا گیا, کیوں چنا گیا؟ میرا سوال یہ ہے کہ چرواہے ہی کیوں چنے گئے؟ اچھا, یہ سوال ہے اور اس میں 2-3 باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں. نمبر 1 یہ کہ کسی بھی بات کو اتھینٹک کرنے کے لیے, سچا ثابت کرنے کے لیے گواہوں کی ضرورت ہے. اور چرواہے وہ لوگ ہیں جو اس وقت رات کو باہر ہیں اور وہ جاگ کر وہ اپنے بھیڑوں کی غلابانی کر رہے ہیں, ڈیوٹی پہ ہیں, اور ان کا جاگنا بنتا بھی ہے کیونکہ جاگیں گے تو حفاظت کر سکتے ہیں. ان کو یہ پیغام ملا ہے. اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں, میں نے ایک جگہ پر یہ پڑھا کہ یہ چرواہے جو ہیں, یہ جن بھیڑوں کی, بروں کی غلابانی کر رہے تھے, وہ اکثر قربانی کے لیے استعمال ہوتے تھے. They were very special shepherds. تو وہ غلابانی کر رہے تھے, اور سیکریفائس کا, قربانی کا پروسیس تو ہم سارے جانتے ہیں کہ برے قربان ہوتے تھے. تو میں نے اس کتاب سے یہ بھی سیکھا کہ چرواہوں کو اس لیے بھی یہ بتایا گیا ہے کہ قربانیوں کا جو سلسلہ بروں کے وسیلہ سے گریجولی آگے بڑھ رہا تھا, یہ اب تمہیں ایک ایسے برے کے ساتھ ملاقات کروانے لگے ہیں جس کی قربانی کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا. تو چرواہوں کو اس لیے بھی بتایا گیا, نیئرسٹ ہیں, جاگ رہے ہیں, گواہی دینے کے لیے ضروری ہے, اور شیپرڈ ہونے کے ناطے سے وہ بروں کی بات اور ان کی خدمت اور ان کی ضرورت کو سمجھتے بھی ہیں. اور جب وہ آگے جا کر یوحنا کی انجیل کے پہلے باب کی 29ویں آیت کے مطابق کوئی بات سنیں گے کہ یہ ہے خدا کا برہ, تو پھر سمجھ آئیں گے, لوگوں کو اور بہتر بیان کریں گے کہ یہ وہ برہ ہے جو قربان ہونے کے لیے آیا ہے. ونڈرفل ونڈرفل. پاسٹر صاحب, میں بھی اس میں ایک چھوٹی سی بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ چرواہے جاگ رہے تھے. میں اس بات کو بڑا خاص سمجھتا ہوں. اگر وہ سوئے ہوتے تو فرشتوں نے آنا تھا, لیکن پیغام ڈلیور نہیں ہو سکتا تھا. اس کا مطلب ہے کہ چرواہوں کا جاگنا بڑا ضروری ہے. آج بھی جو چرواہے جاگتے ہیں پیغام پاتے ہیں, آج بھی فرشتے ان کے پاس آتے ہیں اور وہ پیغام پاتے ہیں. سو خدا ان کی تعریف ہو. عزیزو, میں ایمان رکھتا ہوں کہ آج کے اس پروگرام انکاؤنٹر میں جو کہ کرسمس اسپیشل ہے, آپ نے برکت پائی ہے. پاسٹر صاحب سے آپ نے بہت ساری باتیں کلام کے مطابق سیکھی ہیں. سو خدا ان کی تعریف کرتے ہیں. پاسٹر صاحب, میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے آج ہمیں وقت دیا اور خدا ان کے کلام کی باتیں ویورز تک پہنچائی. عزیزو, مسیح یسوع کی پیدائش میرے لیے, آپ کے لیے, پوری دنیا کے لیے خاص ہے. سو اسے خاص رہنے دیجئے. اپنی سیلیبریشنز کے اندر دنیا داری کو اس قدر نہ آنے دیجئے کہ آپ کی سیلیبریشنز پاکیزگی سے ناپاکی کی طرف چلے جائیں, اور آپ کی پاکیزگی
دنیا داری میں کھو جائیں۔ سو آؤ ہم یسوع مسیح جو نجات دہندہ ہے، باپ نے محبت رکھی اور بیٹا دے دیا، اور بیٹے نے محبت میں اپنے آپ کو چرنی میں رکھ دیا۔ سو میرے عزیزو، مجھے اور آپ کو سیکھنا ہے، دوسروں سے محبت کیجئے، ایک دوسرے کو معاف کیجئے، اور اس تہوار پر، یسوع مسیح کی پیدائش کے موقع پر آؤ ہم بھی ایک دوسرے کو منائیں، روٹھوں کو منائیں، اور دوسروں کے ساتھ اپنائیت پیش کریں، تاکہ خدا ان کے نام کو عزت و جلال ملے۔ کرسمس منائیے، خوب برکت پائیے، خدا آپ سب کے ساتھ ہو، آپ کو، آپ کے گھرانوں کو کثرت سے برکت دے۔ میری طرف سے، میرے گھرانے کی طرف سے، اور جرمایا ٹی وی کی تمام ٹیم کی طرف سے، ڈاکٹر مانول طاہر باجی ماجبی کی طرف سے، آپ سب کو کرسمس کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں۔ گاڈ بلیس آل آف یو۔